अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर उमर खान और मैं अमेरिका की रियासत पेंसिल्वेनिया में इंटरनल मेडिसिन फिजिशियन के तौर पे मैं काम करता हूं। और मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर हसन मजीद। ही इज़ अ साइकाइट्रिस्ट। आप अपना तारुफ करेंगे? थैंक यू उमर। मैं हसन मजीद हूँ। जैसे उमर ने कहा, मैं बड़ों का, बच्चों का माहिर नफ्सियात हूँ, और इसके अलावा मैं जिन लोगों को एडिक्शन का यानी नशे का जो मर्ज होता है मैं उसका भी इलाज करता हूँ, और मैं अमेरिका की रियासत कनेटिकट में काम करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया हसन मजीद। ये डिप्रेशन के बारे में हम आज बात करेंगे। व्हाट इज डिप्रेशन? ये डिप्रेशन ये क्या चीज़ है? उमर, सबसे पहले शुक्रिया, आपने ये सवाल पूछा, ये बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन मैं बात करूँगा मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जो कि क्लिनिकल डिसऑर्डर है, यानी कि एक नफ्सियाती मर्ज है। इसके अंदर कुछ दिमाग में न्यूरोकेमिकल्स का इम्बैलेंस हो जाता है, और जिसकी वजह से कुछ लोगों को परेशानी होती है, उन्हें रोना आता है, उदास रहना, दिल ना लगना, और इसके अलावा उसके कुछ सोमैटिक सिम्टम यानी जिस्मानी, उसके अलावा भी उसके कुछ असरात होते हैं। जब ये इकट्ठे हो जाएं तो इसको डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, यानी कि मसलन डिप्रेशन में क्या होता है कि बंदे को किस किस्म की कैफियत बंदे पे होती है? हाँ जी, तो जैसे कुछ तो मैंने नाम लिया, जैसे दिल ना लगना, उदासी होना, परेशान रहना, जो काम आपको पहले अच्छे लगते थे आपका वो करने में दिल ना लगना, जैसे पढ़ाई हो गई, कुछ खेल हो गया। इसके अलावा भूख का ना लगना या बहुत ज़्यादा लगना, या नींद ना आना या बहुत ज़्यादा आना, या इंक्रीज गिल्ट, हर वक्त परेशानी, रंजीदा रहना। इसके अलावा यूं भी हो सकता है कुछ लोगों को अपना आप अच्छा नहीं लगता, पुअर सेल्फ स्टीम आपकी हो जाती है, और कुछ लोगों का खुदकुशी करने को या अपने आप को मार देने को दिल करता है। तो अब ये आपने खुदकुशी की बात की, लेकिन इससे पहले आपने काफ़ी बातें की थी, जैसे दिल नहीं लगना, नींद के मसले मसाइल। तो ये तो आपस की बात है, मुझे भी हफ्ते में 1-2 दफ़ा कभी कभार महसूस होता है, और अक्सर औकात हमारे जानने वालों के साथ किसी न किसी किस्म की कैफियत होती रहती है। स्पेशली ख़ास तौर पे अगर कोई ना कोई हादसा हुआ हो या कोई ऐसी कोई बात हुई हो जो नापसंदीदा हो, तो ये क्या डिप्रेशन होती है? तो उसको आप डिप्रेशन तो कह सकते हैं कि वो डिप्रेस महसूस कर रहा है। जैसे वो शेर व शायरी में अक्सर होता है कि महबूब ने राब्ता नहीं किया, को खत पत्र आने में देर हो गई, तो वो जैसे वो कहते हैं क्यों चुप चुप रहते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो इसके अलावा ये डिप्रेशन तो है, लेकिन ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर नहीं है। आपका मूड उस वक्त डिप्रेस है, यानी कि आप उदास महसूस कर रहे हैं, आपका रोने को दिल कर रहा है, आपका काम करने में दिल नहीं लग रहा। लेकिन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के अंदर होता यूं है कि ये जो सिम्टम मैंने लिए नाम, इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम भी हैं, उनका मुसलसल 2 हफ्ते यानी 14 दिन तक रहना लाजमी है। तो तकरीबन रोज़ रोना या दिल ना लगना, रोज़ नींद के अंदर के आपको मुश्किल आना, आपके रोज़मर्रा के ताल्लुकात में, दोस्तों के साथ, ज़वाजी ताल्लुकात, बच्चों के साथ, काम में आपको कोई मुसीबत, कोई आपसे काम ना होना, भूख, जिस्म का थका रहना, ये सारी चीज़ें मुसलसल होनी चाहिए, और कम से कम ये 5 सिम्टम इनमें से इकट्ठे एक वक्त में ज़रूर प्रेजेंट होने चाहिए। चले मैं इनको दोहरा देता हूँ। एक तो नींद के मसले मसाइल, ठीक है ना, भूख के मसले मसाइल, ठीक है, और फिर दिल नहीं लगना, काम काज में दिल नहीं लगना, जो चीजें पहले आपको बेहतर लगती थी अब आपको उसमें बिल्कुल आपका दिल नहीं लगता। जी जी। और खुदकुशी की अलामात भी इसमें आती हैं? हाँ जी बिल्कुल, खुदकुशी की अलामात हैं। इसके अलावा वो इसके हम बात करेंगे। उसके अलावा अपना आप बेहतर ना लगना, पुअर सेल्फ स्टीम, आप अपना महसूस करते हैं कि या मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ, या खूबसूरत नहीं हूँ, या मैं बाकियों से कमतर हूँ। लेकिन ये सारी चीजें 2 हफ्ते से ज्यादा अक्सर औकात हम अपनी जिंदगी को देखें, कोई ना कोई दिन ऐसा आता है महीने में कि बंदा बहुत बुरा महसूस करता है, लेकिन ये कैफियत 2 हफ्ते, कम से कम 2 हफ्ते जारी रहनी चाहिए। हाँ, फिर आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का डायग्नोसिस बना सकते हैं। और आपने खुदकुशी की बात की, ये तो जी इसका अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आउटकम खुदकुशी हो सकता है कि आपको अपने आप से इतनी नफरत हो जाती है, या आप बोझ महसूस करते हैं, आप अपना वज़न उठा नहीं सक रहे,
آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ میں قابل نہیں ہوں کہ مجھے زندہ رہنا چاہیے, زندگی اس قابل نہیں ہے, یا میں بوجھ بن گیا ہوں معاشرے پر اپنے خاندان کے اوپر, تو آپ اپنے آپ کو مار لیتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت ہی سنگین انجام آپ نے اس کا بتایا. تو ٹھیک ہے, مار لینا تو بہت ہی ایک ایکسٹریم ایک سٹیپ ہوتا ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کیا یہ انسان کے دن کے معاملات میں اور اس کے گھر والوں کے ساتھ سلوک میں اس میں کوئی فرق آتا ہے؟ بہت زیادہ. جب آپ کا کسی کام میں دل نہیں لگے گا, اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ پڑھائی نہیں کریں گے, تو آپ کے ٹیچر اور آپ کے جو والدین ہیں وہ آپ سے ناخوش ہوں گے. اسی طرح میاں بیوی کے تعلقات میں آپ کا کوئی رجحان نہیں ہوگا, تو جس کی وجہ سے کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دفتر میں کام کرتے ہیں, آپ کو کوئی فائل لانے کو, اس پہ سائن کرنے کو, پڑھنے کو دل نہیں کرے گا, تو آپ کے جو باس ہیں, جو عہدیدار اور لوگ ہیں دفتر میں, وہ آپ سے ناخوش ہوں گے. تو اس طرح آپ کے گرد کے تمام لوگ جو ان سے ہیں, آپ کے ناکام کرنے کی وجہ سے یا ان میں نا انٹرسٹ لینے کی وجہ سے وہ پریشان ہوں گے, تو اور آپ کے تعلقات مزید خراب تر ہوتے جائیں گے. اچھا, چلے, یہ تو ڈپریشن کے اوپر ہم نے بات کی, اور اس کے کافی سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, یہ تو بہت قابل علاج مرض ہے, اور اس کا علاج کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے ایکچولی. اچھا, یعنی کہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ موسٹلی لوگ جو ان سے ہیں وہ اس میں سے بہتر ہو جاتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ علاج کریں تو گڈ چانسز کہ آپ اس میں سے بہتر ہو جائیں گے. اور اس کا علاج بھی مختلف طریقے سے ہے, ادویات کے ساتھ بھی ہے, اس کے علاوہ کچھ تھراپیز بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ان سے کچھ ایسے سپلیمنٹس, فوڈ سپلیمنٹس ہیں, ہربل پروڈکٹس ہیں, اور اینیمل پروڈکٹس ایسی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا علاج کیا جا سکتا ہے. صحیح. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ بندہ اس کا علاج گھر بیٹھے کر سکتا ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے؟ جو ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں اس کی تشخیص کے لیے اور اس کے معالجے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا لازمی ہے. سو میں جو سا یہ پوائنٹ بڑا کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہم جو بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا اور تشخیص کیسے کرنا, یہ اس لیے ہے کہ آپ کے پاس یا آپ خود کو اگر ایسا مرض ہے تو آپ کو انفارمیشن اس کے متعلق معلومات حاصل ہو سکیں. لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تشخیص کے لیے, ڈائگنوسس اینڈ فار ٹریٹمنٹ کے لیے, معالجے کے لیے. صحیح. اچھا, دوائیوں کے علاوہ اور جو آپ نے بتایا کہ کچھ پروسیجرز یعنی کہ کچھ تھراپیز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ کوئی علاج کے طور طریقے ہیں؟ ہاں جی, سب سے بڑا تو یہ ہے کہ جو انسانوں سے تعلقات جو ان سے ہیں, یو کین ہیلپ ایچ ادر, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ریلیجن ہے, اسپرچویلٹی ہے, اور اگر آپ تھراپیز کو نکال دیں تو کچھ ایسے فوڈ سپلیمنٹس ہیں جیسے فولینک ایسڈ ہے, یہ ویری کلوز ٹو فولک ایسڈ جو کہ پتوں سے, سبز پتوں سے آتا ہے اور سبزیوں میں ہوتا ہے. سو فولینک ایسڈ ہے. اس کے علاوہ جو مچھلی کا جو تیل ہے, اومیگا 3 فیٹی ایسڈس, ان کا بہت زیادہ رول ہے ڈپریشن کے ٹریٹمنٹ. اس کے علاوہ سیم ای جونسی ہے, اس کا بھی رول ہے. تو یہ جو ساری چیزیں یہ اوور دا کاؤنٹر ہیں, یہ فوڈ سپلیمنٹس ہیں, اور ان کے لیے پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. تو کئی دفعہ صرف خالی یہ, اور بے انتہا دفعہ مے بی ود ادر ٹریٹمنٹس کوڈ بی میڈیکل اور نان میڈیکل تھراپیز, نان فارماکولوجیکل تھراپیز, ان کے ساتھ مل کے جو سی ہیں یہ چیزوں سے ڈپریشن کا علاج کیا جا سکتا ہے. تو ناظرین, چند چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ ڈپریشن کے علاج کے مختلف پہلو ہیں. ایک تو دوائیاں جو آپ کے ڈاکٹر آپ کو دیں گے, دوسرا تھراپیز, اس کے لیے ہسپتال جانا پڑتا ہے. کئی دفعہ آپ کو ہسپتال جانا پڑتا ہے, کئی دفعہ یوں ہے کہ تھراپسٹ کے اپنے کلینکس ہیں تو آپ وہاں جاتے ہیں. مجھے پتا تھا لاہور کے اندر جیسے پنجاب یونیورسٹی کے اندر کلینک ہے, ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی کے اندر, تو آپ ہاسپٹل نہیں جا رہے, آپ ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی ان یونیورسٹی کیمپس یو آر گوئنگ دیئر. تو وہ تھراپیز اس طرح ہیں جیسے کوگنیٹو بیہیورل تھراپی, مائنڈ فلنس بیسڈ تھراپیز, یوگا. صحیح. اس کے علاوہ ایکٹ ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھراپی. تو یہ ساری ایویڈنس بیسڈ تھراپیز ہیں جن کا. اور یہ آپ نے بات کی تھی کہ گھر کوئی اور دوائی بندہ لے سکتا ہے کہ جو بندہ فارمیسی سے ویسے لے سکتا ہے, اس کی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ آپ نے اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی بات کی تھی, آپ نے فولینک ایسڈ کی بات کی تھی, اور آپ نے SAMe کی بات آپ نے بات کی تھی. چلیں, یہ تو بات بہت اچھی ہو گئی.
ایک مسئلہ یہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگ اس کو کسی قسم کی نفسیاتی مرض کو بہت عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو نفسیاتی جو مرض ہیں یہ اسی طرح ہیں جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے یا کسی کو کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے. سو یہ کوئی دل کی بیماری ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کردار کی یا آپ کے ایموشنز کی کمزوری یا کوئی کمزور انسان ہے. یہ اس کی بات اس میں نہیں ہے. بالکل نہیں. یہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا بھی نہیں ہے, اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. جیسے مجھے نہیں پتا کسی کا کوئی اٹھ کے کہے کہ یہ مجھے دل کی بیماری ہو جائے, اسی طرح کوئی نہیں چاہتا کہ مجھے ڈپریشن بھی ہو جائے. تو اگر یہ خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مرض لگ گیا ہے تو اس کا علاج کروائیے. صحیح ٹھیک ہے. اور اس میں کسی سے کوئی شرم کرنے کی بات نہیں ہے, اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ قابل علاج مرض ہے. جتنی دیر آپ اس کو لٹکا کے رکھیں گے اور اس کا علاج نہیں کریں گے, یہ اتنا ہی مشکل اس کا علاج ہوتا جائے گا. صحیح. تو کب انسان کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ کے پاس والوں کے کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ جو صاحب ہیں, کوئی صاحبہ ہیں جو گھر میں ہیں یا کام کرتے ہیں, ان کو آپ کے دوست ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہیں ڈپریشن ہے, تو آپ کو ضرور ان کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کے جانا چاہیے. اور گھر میں اس کا علاج کرنے کی کوشش مت کریں, ضرور جائیے اپنے ڈاکٹر کے پاس. اگر کوئی سائیکائٹرسٹ سے اپوائنٹمنٹ آپ کو نہیں ملتی, آپ اپنے فیملی فزیشین کے پاس جائیں اور وہ آپ کو خود آپ کی ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. چلیں, یہ کافی ہم نے باتیں کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا. اور کوئی نہ کوئی بھی سوال آپ کا ہے, آپ ضرور ہمیں بتائیے, نیچے کامنٹس میں ضرور ہمیں بتائیے کہ آپ کے کیا سوالات ہیں, اور ہم کوشش کریں کہ ان کے جوابات آپ کو جلد سے جلد آپ کے پاس پہنچائیں. اگر ہم نیچے کامنٹس میں نہیں لکھیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کی ویڈیوز بنا لیں, اس سے ہم ٹاپک کو پر اثر طور پہ ہم اس کو کور کر سکیں گے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ڈپریشن ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کو ڈپریشن ہے, اگر جاننے والے کا انہیں دکھائیے گا یہ ویڈیو, اگر وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے, مے بی اٹ ول ہیلپ دیم, انہیں یہ اس میں مدد ہوگی کہ وہ شاید نفسیاتی یا میڈیکل ڈاکٹر سے وہ ہیلپ لینے کے لیے تیار ہو جائیں. اس سے نہ صرف ان کی زندگی بہتر ہوگی جیسے میں نے آپ سے بات کی, بلکہ ان کے گرد جو لوگ ہیں ان کی زندگی بھی بہتر ہوگی. اس کا ویڈیو کو کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم اس کے متعلق سائیکو ایجوکیشن, جو ایجوکیشن ہے نفسیاتی جو امراض ہے ان کے متعلق, اس کو ہم بڑھا سکیں تاکہ ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. تو ونس اگین بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس کو دیکھنے کا. تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر مجید, بہت شکریہ آپ کا آ جانے کا. پلیئر سر, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.